الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، تقریباً ایک مہینے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ کافی طویل وقفہ تھا، بریک تھا، اور لیکن الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر آپس میں یہ نشست عطا فرمائی، ملاقات کا ذریعہ عطا فرمایا۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے، ہمیشہ میرا پورا یقین ہے، امید کی بات تو نہیں، کامل یقین ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ حضرات پہ نازل ہو رہی ہوں گی، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک رہا، اللہ کا بڑا کرم، شکر اللہ کا۔ بس سفر تھوڑا طویل ہو گیا، لیکن سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کو اپنی اختتام پر پہنچنا ہوتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، لہذا واپس آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ حضرات میسج کرتے تھے، مجھے پوچھتے تھے کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہا۔ تو الحمدللہ دوبارہ میں موجود ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور آپ حضرات کی دعاؤں کا شکریہ، فکر کرنے کا بہت بہت شکریہ جی، آپ حضرات نے میری فکر کی، اور میں بھی سفر میں آپ حضرات کے لیے دعا گو رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو مخاطب کیا، اصل میں یہ جو خطاب ہے، یہ خطاب ہے تو اللہ کا کلام، لیکن اس کو مخاطب جن کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے الناس کو، وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ خطاب کروا رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو لوگو۔ اس سے پہلے یعنی یہاں پہ الناس کا صیغہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ، الناس سے مراد تمام کے تمام لوگ ہیں، اور جو پچھلے انبیاء تھے ان کے ذریعے سے جو ان کی قوموں کو خطاب دلوایا گیا، وہ الناس نہیں بلکہ ان کے علاقے کے لوگ، ان کی قوموں کو، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام تھے وہ ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، اور ایک خاص علاقے اور ایک خاص قوم کے لیے نازل کیے جاتے تھے۔ ان کی بعثت جو تھی وہ مخصوص طبقے کے لیے ہوتی تھی، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، اس لیے وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے مختلف جو انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں یہ واضح طور پر بیان کیا کہ وہ اپنے علاقے، اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس، تمام کے تمام انسانیت کے لیے۔ کیا اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ انسان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انسان سے بڑھ کر تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ مجھے خصوصیات عطا کی گئی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجھے تمام کی تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا حضور کے خطاب کو، یا ایھا الناس اعبدوا،
اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی امتوں کو بھی پیدا کیا۔ یعنی ہمیں انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، اس امت کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ، کیونکہ یہ اس لیے وضاحت کر دی گئی کہ وہ جب ان سے کہا جاتا کہ شریعت اسلامی پہ چلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیغام کو تسلیم کرو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ ہیں، ہم تو ان کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ بھئی تم اور تمہارے آبا و اجداد کو، تم سے پہلی مخلوق کو، تم سے پہلے جو انسان تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نہیں پیدا کیا تھا، تو وہ بھی، ان کے لیے بھی یہی خطاب تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ایک الہ کی عبادت کر لو، ایک الہ کو اپنا معبود تسلیم کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور عقیدہ توحید جو ہے یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، حضور کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب کا ہی کلمہ جو تھا وہ یہی تھا، توحید کا نعرہ وہی بلند کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بس اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ تمہارا الہ ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا، یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ بچ جاؤ۔ ناظرین، عبادت کا تصور کیا ہے؟ یہ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، عبادت کا مطلب اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک خاص ہیت کے ساتھ یا خاص کیفیت کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز پڑھنے کو ہمارے یہاں عبادت سمجھا جاتا ہے کہ بالکل عبادت ہے جی، نماز پڑھ رہے ہیں، کہ بعد کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت خانہ، معبد جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ تو عبادت کا جو اسلامی تصور ہے اور غیر اسلامی تصور، اس نقطے کو آپ حضرات نے سمجھنا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کی ہے، اور انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ تو کیا اب انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے گا؟ کیا جیسا کہ اور مذاہب کے اندر تصور ہے کہ بھئی سنڈے والے دن چرچ چلا جائے اور تھوڑی سی دیر جو ہے وہ عبادت کر لی جائے، یا سیٹرڈے والے دن چرچ چلا جائے سینیگوگ چلا جائے، وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں کچھ عبادت کر لیں۔ اسی طریقے سے اور جو مذاہب ہیں، گردوارے میں چلا جائے، مندر میں کوئی چلا جائے، وہاں جا کے ماتھا ٹیک لے، تو کیا یہ عبادت ہے؟ تو ایسا کیا اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی جمعے والے دن آپ جمعے کی نماز پڑھنے چلے جائیں تو آپ نے عبادت کر لی، یا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اکیلے پڑھ لیتے ہیں، خواتین پڑھتی ہے، تو یہ عبادت ہے؟ تو کیا مطلب کہ عبادت اللہ تعالیٰ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں انسان سے کہ وہ عبادت کرتا رہے؟ تو عبادت تو انسان ایک مخصوص وقت کے لیے کرتا ہے نا، وہ تو 24 گھنٹے عبادت نہیں کرتا، یعنی جو ظاہری عبادت کی جو شکل ہے، جو صورت ہے، اس کو تو وہ صرف چند گھنٹے ہی ادا کر سکتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو اس بات کو، اس پوائنٹ کو سمجھیں، اسلام کے اندر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، عبادت ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ اس سے کرتے ہیں کہ توحید کا، کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کو تنہا اپنا مالک، خالق اور رازق اور الہ، معبود تسلیم کرے۔ یہ اللہ کا سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ عقیدہ توحید جسے کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، مختلف قسم کے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن توحید ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے اور انسانوں کو شریک ٹھہرا دیتا ہے،
طاقتور قوتوں کو، چاند سورج ستارے کو شریک ٹھہرا دیتا ہے یا اور کسی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ بھئی تم جو ہے وہ کیا کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جو تمہارا خالق ہے تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ تمہارا خالق ہے اور تمہارا مالک ہے اور وہ تمہارا الہ ہے اور وہ تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے۔ تو لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتا تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں وہ فساد برپا ہو چکا ہوتا۔ تو جیسا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ایک سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اور جیسے ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے ایک وقت میں، اسی طریقے سے کائنات کے اندر ملک کے اندر ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا تو جیسے دو بادشاہ ہوں کسی ملک کے اندر اور دونوں مطالبہ کریں کہ بھئی ہماری تابعداری کی جائے، ہمارے حکم پر چلا جائے، ہمارا نظام نافذ ہوگا، میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، تو فساد کھڑا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ کیوں کہ یہ چاند سورج ستارے تمام کی تمام جو سیارے ہیں جو اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں اور ایک مقررہ وقت کے اوپر چل رہے ہیں، یہ پورا نظام ایک چلانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ تنہا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سورج لیٹ ہو گیا، چاند جو ہے لیٹ ہو گیا، یا چاند جلدی نکل آیا، یا دن جو ہے جلدی نکل آیا، رات لیٹ ہو گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ پورا ایک جو نظام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کا پیدا کردہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کی ذات اس کو چلا رہی ہے اور وہ تنہا چلا رہی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کا کوئی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ اب ایک انسان توحید پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اگر تم توحیدی بھی ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ کے ہاں تم جو ہے وہ مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر ایمان۔ اب اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادہ، کہ کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، اللہ خدا ہے، الہ ہے، لا الہ، لا ساری خداؤں کی نفی کر دی اللہ رب العزت نے، لا الہ الا اللہ، مگر اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ بنیادی پلر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اچھا یہ چار چیزیں جو ہے ناظرین ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے غریب ہے، امیر ہے، چاہے جو ہے وہ بیمار ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، ہر حال میں نماز فرض۔ نماز کے لیے کیا ہے کہ کہیں پہ ہی نماز کی معافی نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ ایک انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ اس کو ڈیمنشیا ہو گیا، مرفوع قلم ہو جاتا ہے، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تو اب یہ نماز ایک بنیادی عبادت ہے۔ اچھا اس کے بعد آ جائے رمضان کے روزے۔ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اور صرف روزے کے اندر ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر پہ ہیں تو آپ فعدۃ من ایام اخر، آپ دوسرے دنوں کے اندر اس گنتی کو پورا کر لیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس میں ریلیکسیشن رکھ دی، لیکن اس کے اندر بھی امیر غریب نہیں، عورت مرد نہیں، یہ بھی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ دو عبادتیں بنیادی طور پر ہیں۔ پھر آ جائیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے اس کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔
ایک مسلمان مرد اور عورت کا مالدار ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، پیسے والا ہونا ضروری ہے۔ اب پیسہ بھی ہو، سال نہ گزرا ہو، سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہذا اب زکوٰۃ جو ہے وہ دنیا کے اندر تمام مسلمانوں پہ نہیں بلکہ ایک طبقے کے اوپر فرض ہے۔ تو گویا کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ غریب ہے اور ساری زندگی غربت میں پیدا ہوا، غربت میں انتقال کر گیا، تو اس نے تو یہ عبادت نہیں کی، وہ تو زکوٰۃ تو کبھی اس نے دی نہیں، تو کیا ہوا کہ بھئی اب یہ کیا یعنی ایک عبادت سے محروم ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس عبادت کو تمام جو مسلمان ہیں ان کے اوپر فرض نہیں کیا گیا، اس کو یہ خاص طبقے کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں حج پہ۔ اب حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ آپ کریں گے۔ اب یہ بھی ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے۔ من ملک زادا او راحلۃ تبلغ الی بیت اللہ، کہ جو من ملک زادا او راحلۃ، جو مالک ہو توشے کا، زاد راہ کا، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہو، راحلۃ، اس کے پاس کوئی سواری ہو، یعنی راستہ جو طے کرنے کا کوئی وسیلہ ہو، جیسے آج کل جہاز، ایروپلین ہیں، پانی کا جہاز ہے، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تو راحلتاً بھی ہونا چاہیے، تبلغ الی بیت اللہ، پھر اللہ کے گھر تک وہ پہنچ بھی سکتا ہو۔ اب پینڈیمک ہو گیا، جہاز جو ہے وہ فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اب کہیں اسٹک ہو گیا، اب سواری جو ہے اس کو نہیں مل رہی، تو اب یہ ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے، تو پھر جا کے حج فرض ہوگا، اور یہ بھی ہر شخص کے اوپر نہیں ہے، یہ بھی ایک طبقے کے اوپر ہے۔ تو لہذا ناظرین اب دیکھیں، نماز روزہ تو ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے حج اور زکوٰۃ تو صرف ایک خاص طبقے کے اوپر فرض ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو۔ تو اب کیا ہو گیا؟ کیا عبادت صرف نماز کا نام ہے؟ عبادت صرف جو ہے روزہ رکھنے کا نام ہے؟ روزہ تو زندگی میں مہینے میں ایک مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں، تو کیا تو عبادت کا جو تصور جو اسلام قائم کرتا ہے ناظرین، وہ کیا ہے؟ جس کو اسلام، اسی لیے اسلام کو دین کہا جاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب دین اور مذہب، بنیادی طور پر اس میں فرق کیا ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹوٹل وے آف لائف، آپ کی برتھ سے لے کے آپ کی ڈیتھ تک، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک، پوری زندگی۔ اچھا، پھر یہ انسان کی انفرادی زندگی کو جو ہے دین مخاطب نہیں ہوتا، مذہب صرف انفرادی زندگی کو مخاطب ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے انڈیویجول سے جو ہے مخاطب ہوتا ہے۔ دین جو ہے وہ آپ کی مکمل اجتماعی زندگی سے مخاطب ہوتا ہے، وہ آپ کی جو ذات سے بھی یہ مخاطب ہوتا ہے اور ذات سے ہٹ کر بھی مخاطب ہوتا ہے۔ جو مذہب ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کچھ رسوم، کچھ طریقے، کچھ شکلیں بیان کرتا ہے عبادت کی، اور مذہب کا وہ جو مذہب ہے وہ آدمی کو یہ نہیں بتاتا کہ بھئی اس نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس نے سیاست کیسے کرنی ہے، اس نے حکومت کیسے کرنی ہے، اس نے خاندان کو کیسے چلانا ہے، اس نے پورا نظام کیسے چلانا ہے۔ دین مخاطب ہوتا ہے، وہ رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کی تجارت کیسی ہوگی، اس کی سیاست کیسی ہوگی، اس کی طرز حکمرانی کیسی ہوگی، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، یہ سب چیزیں جو ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اور اس کا بازار، اور اس کی جو ہے وہ منڈیاں، اس کی جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس کی اسمبلی ہالز ہیں، یہ سب، وہ سب پر دین جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو لہذا یہ بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ تو اب اللہ رب العزت جب یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب عبادت کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرتے ہیں وہ کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جب ایک انسان، جب اس کی غمی خوشی، اس کا سونا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا،
اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی صحت بیماری، اس کی تجارت، اس کی ملازمت، اس کی معیشت، اس کی سیاست، سب چیزیں اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ یہ شخص دکان پر بیٹھا بظاہر تجارت کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے زمین پر کھیتی باڑی کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا قانون سازی کر رہا ہے، ایک شخص کسی آفس میں بیٹھا ملازمت کر رہا ہے، اور ایک شخص جج بنا جو ہے کورٹ میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہے۔ تو اب یہ سارے لوگ جو ہے اگر اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے معمولات کو انجام دے رہے ہیں، تو اب کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کا دکان پر بیٹھنا عبادت ہو گیا، اس کی تجارت کرنا عبادت ہو گیا، اس کی جو ہے کھیتی باڑی کرنا عبادت ہو گیا، اس کا جو ہے چلنا پھرنا عبادت ہو گیا۔ ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے محبت اور الفت میں ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اب یہ عبادت کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے اس عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے عبادت، صرف ظاہری شکل اور صورت کو اپنانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ جو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف اس چیز کا نام ہے کہ بس جو ہے ظاہری شکل اور صورت کو بدل دیا جائے، اور جو ہے وہ شکل کے اوپر، ظاہر کے اوپر محنت ہو جائے، اور روح جو ہے وہ بالکل فارغ ہو، اور باطن جو ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ ہو، اور تو یہ اسلام کا مطالبہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ کیا ہے؟ عبادت کا تصور جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری تخلیق ہی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ تم عبادت کرو، تو وہ تو پھر جب ہوگا جب ناظرین یہ جب اسلامی طریقے کو اپنایا جائے گا۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی، اس رب کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں رب کی عبادت کرنی ہے، کیوں؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ دیکھیں جب آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو گویا آپ ظلم عظیم کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا جو ہے معبود ہے، تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں یہ عزت دی، اس نے تمہیں یہ رتبہ دیا، اس نے تمہیں انسان پیدا کیا۔ جب اس نے تمہیں اتنا اونچا مقام دیا، تو وہ اب تم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ صرف عبادت میری ہونی چاہیے، یہ پیشانی صرف میرے سامنے جھکنی چاہیے، اور میرے علاوہ کسی کے اور کے سامنے نہیں، میرے در کے علاوہ کسی در کے آگے تمہارے ہاتھ نہیں پھیلنے چاہیے سوائے میرے در کے۔ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، سجدہ ریز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی ذمہ داری دی جائے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ تو میری اور آپ کی تخلیق اور ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ تو لہذا پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں تم بچ جاؤ گے، اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم نے اس مقصد کو پورا کیا۔ جب تم نے اس مقصد کو پورا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں جو ہے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔